اور اس کے آگے اور پیچھے سے بڑے لمبے لمبے بال ہیں, وہ چھپا ہوا جسم اس میں نا. الفاظ میں ہے کہ وہ کوئی عورت نما, یعنی کہ اس کی وہ اسپیشی کو بھی وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے. جی جو سٹوریز ہیں انورٹڈ کوماز میں سٹوریز کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں ان کو دل سے سٹوریز مانتا ہوں, سننے میں بہت فیسینیٹنگ لگتی ہے نا, اس لیے لوگ ان کو بہت زیادہ سنتے ہیں. چلے مان لیا کہ یہ کوئی اینٹی ہے اور فزیکل فارم میں آئے گی. اب مجھے یہ بتائیں تیسر بھائی, کیا یہ سب جانتے ہیں یہ امریکنز, جوز, راسویل, راکرفیلرز کہ اس طرح کا کوئی آنا ہے ادا ویلکم کرنا اس سسٹم بنا کے رکھیے. جیوز کا مسایہ کون ہے؟ وہ جیوز کا مسایہ جو کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ محل بنانے کے لیے کہا, جنوں کو حکم دیا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہیرم ابیف نام کا ایک جن تھا جو سرکش تھا. وہ سرکش تھا, اس کو بھی سزا دی, اور اس کا جو گروپ تھا نا, تو یہ جو ان کا مسایہ جو آنا ہے وہ اس یعنی کہ اس جنوں میں سے یا اس ہیرم ابیف میں سے وہ آگے سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک مسایہ آئے گا. جیوز کا آنے والا مسایہ اور جسے ہم دجال کہہ رہے ہیں ایک ہی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ہی بندے کے ڈفرنٹ نام ہم لوگ, وہ اس کو تو دجال نہیں کہتے نا. اچھا چلیں اب میں تھوڑا سا ڈسکشن کا میں تھوڑا سا موڈ چینج کرتا ہوں. تیسر بھائی کچھ سمبولزم ہے ان کے اندر, ٹھیک ہے, کن کے اندر؟ جتنے بھی یہ سیکرٹ سوسائٹیز ہیں آپ نے, تو ان کے اندر ایک سمبولزم ہے کچھ. ایک تو وہ گوٹ سائن بہت سارے بناتے ہیں جو مائیکل جیکسن کی البم پہ ملے گا, یہ پریزیڈنٹس بھی بناتے ہوئے آپ کو یہ نظر آئیں گے. پھر ٹرائنگل ہے, ٹھیک ہے, جو ظاہر ہے وہ فرعون کی قبر ہے اور ان کے $1 بلین کے اوپر بھی یہ چیز بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ایک آنکھ ہے, وہ جو ایک آنکھ ہے, ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ ہے. اب میرا کوشچن یہ ہوتا ہے بھائی جان, میں اگر آپ کے ساتھ ایک دجل و فریب کرنا چاہتا ہوں نا, تو میں آپ کے ساتھ تیسر بھائی گیم کر جاؤں گا, آپ کو پتہ نہیں لگنے دوں گا, ٹھیک ہے. وائی ڈو دیز گائز ڈو تھنگس دیٹ وے کہ ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے اور گیم بھی کر رہے ہیں. بھائی فراڈ تو وہ ہوتا ہے جو بتائے بغیر کیا جاتا ہے. ایسا انہوں 10 بھی رہے ہیں ہاں میں اس کمیونٹی کا حصہ ہوں, اور پھر فراڈ بھی کر, پھر یہ کیسا فراڈ ہے؟ بہت خوب, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں وہ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ رینیسانس پیریڈ کو, بیسیکلی جو جہاں سے خود یورپ چینج ہوا. یہ کس ایریا سے شروع ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی اس کو زیادہ تر تو وہ اس کو بھی آگے 2-3 نام لگا دیتے ہیں کہ پری رینیسانس, یا جو رینیسانس کی جو شروع ہے وہ 12ویں صدی سے ہے. لیکن میں نے جو ویکیپیڈیا بھی کیا تو اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ 14 سے 17 سینچری تک کو دیتے ہیں, کچھ اس سے پہلے دیتے ہیں, تو اس کو پھر بعد میں وہ 3 پارٹس میں بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو اگر ایز اے ہول یہ ساری ریسرچ کے بعد آپ دیکھیں نا, تو 12 سے 17ویں صدی تک اس کا بنتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ 14ویں صدی سے. اس ٹائم پہ سیکولرزم اصل میں آیا, یہی بات ہے نا جی. بس یہ بھی نہ کہیں, آپ یہ کہیں خود یورپ اس کو کہتا ہے ری برتھ. اچھا ٹھیک ہے, تو ری برتھ کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے جب سے یورپ ہے یا جب سے پیچھے انسانیت آ رہی ہے, وہ کسی نہ کسی ریلیجن کی فالوور تھی, یعنی کہ ڈیوائن ریلیجن کے تھے نا یہ لوگ, کرسچین تھے اور وہ جوڈائزم تھے. تو ری برتھ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس سب سے پیچھا چھڑا لیا. ٹھیک ہے. اور پہلا کرنسی نوٹ کب جاری ہوا؟ پہلا کرنسی نوٹ 1704 میں, رینیسانس پیریڈ کے بالکل اختتام پہ. اچھا, یہ بینک آف انگلینڈ جب بنا؟ نہیں, یہ بینک آف انگلینڈ نہیں تھا, یہ وینس شہر میں چند تاجر تھے. اچھا. تو وہ یہی مسئلہ تھا کہ وہ گولڈ کیری کرتے تھے تو لوگ, وہ بڑا مسئلہ تھا. تو وہاں کے 2-3 تاجروں نے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ گولڈ ہمارے پاس رکھ دو. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ فہد صاحب تھے اس وقت ایک اچھے بزنس مین. تو انہوں نے کہا کہ میں وینس سے فلورنس جا رہا ہوں یا میں وہاں جا رہا ہوں, میں گولڈ کیری نہیں کر سکتا, ڈیل کرنی ہے وہاں. تو انہوں نے کہا کہ ان 2-3 وہ جو تھے جیوز تھے جو, انہوں نے کہا یار تم ہمارے پاس رکھو. تو پیج کے اوپر یہ لکھ دیا دس منی, سو دس از دا فرسٹ آپ یو کین سے ٹینجیبل پیپر منی. اینڈ دیٹ شاپ واز اے بینک ایکچولی. بینک, وہ بینک کی نام کچھ اور ہوگا, بینک یہی. جی بینک ہے. نہیں وہ مانتے, جو اس کی ریسرچ آپ پڑھیں گے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ فرسٹ, آپ سمجھ لیں کہ فرسٹ بینک آن دا ارتھ, پلانٹ ارتھ. ٹھیک ہے, صحیح. اس سے پہلے سے وہ اس کے رینیسانس پیریڈ میں وہ اپنی ساری مذہبیات سے پیچھا چھڑا چکے تھے, اور اس میں وہ ہیومنزم لے کے آئے. آپ سمجھ لیں کہ ہیومنزم اب آ کے دنیا میں ہم نے سننا شروع کیا نا, لیکن وہ برتھ کب ہو رہی ہے؟ وہ رینیسانس میں. صحیح ہے. تو وہ جو آپ نے پوچھا نا کہ وہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں, انہوں نے ٹیسٹ اینڈ رن کر کے اپنی ساری چیزیں یعنی 1704 میں پیش کی,
اور دنیا ساری کو اس پہ لے آئے. نہیں ڈرتے کیوں نہیں؟ میرا کوشچن یہ تھا کہ بتا کیوں رہے ہیں؟ فریب کر رہے ہیں، فریب بتا بھی رہے ہیں کہ میں فریب کر رہا ہوں. اس لیے وہی طرف آ رہا ہوں. انہوں نے یہ بیسیکلی ایک بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ جواب دیا، میں اسی کو ریکوٹ کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کا شکر ہے میری عادت ہے کہ میں نہیں کہتا میں آپ دسیا. میں نے یہ سلیم اقبال صاحب کی کتاب پڑھی تو آپ انجوائے کریں گے ان کی بات کو. انہوں نے کہا کہ اس وقت یہودیت کے سامنے مسئلہ تھا کہ ہم جو چیز، جو ٹرمینالوجی اور جو میتھڈالوجی اور جو ہم موڈ دنیا کو دیں گے، دنیا کیوں لے ہم سے؟ ہے نا بات؟ ہاں کیوں لے ہم سے؟ اور آگے انہوں نے کیا لکھا کہ وہ مائنورٹی میں سب سے زیادہ تھے، کرسچین سے اور مسلمانوں سے وہ آؤٹ نمبرڈ ہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ انڈانٹڈ قسم کی انہوں نے اس کے اوپر محنت کی، اور اس کے ساتھ ان کی جو وہ جو ریلے ریس ہوتی ہے نا کہ جو پیچھے سے بھاگ کے آتا ہے پکڑاتا ہے اگلے کو پکڑاتا ہے. ہمارے مسلمانوں کی وہ جو 1000 سال والی حسن نثار والی بات ہے، اس میں انٹرپشن آئی اور اس کے بعد وہ اگلا کسی نے پکڑا نہیں. ادھر صحیح ہے، وہ پکڑتے ادھر سسٹم ایسا ڈیولپ کر چکے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر لیٹس سے کہ وہ جس نے یہ غزہ کا وہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ایک معاہدہ کروایا اور اس کے بعد پھر روتھ شیلڈ آ گئے، یعنی روتھ شیلڈ سے پہلے بھی کچھ تھا، بالفور ڈیکلیریشن. اور ڈیکلیریشن کروانے والا بھی ایک مذہبی بندہ نہیں تھا، ان کا ایک تاجر تھا. تو ان کا تاجر بھی اتنا نظریاتی، ان کا نظریاتی امام بھی اتنا نظریاتی. تو وہ آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ مجھے مختلف کتابوں سے بہت کمال ملا کہ وہ انہوں نے جو اس وقت سسٹم شروع کیا کہ ہم اس دنیا کو اپنی مرضی کے وہ وداؤٹ گولڈ والے سٹینڈرڈ پہ لائیں گے. 1704 سے آج تک ہے دنیا میں، ہے نا کہ وہ پیپر بنی ہے نا، پیپر 1704 سے ہے. 1704 سے کتنی صدیاں بنی؟ 3 صدیاں. کسی نے تھریٹ کیا نہیں، کسی نے ٹف ٹائم دیا نہیں، کوئی رکاوٹ آئی نہیں آئی. تو پھر وہ پھر کیوں اس کو چھپائیں، یا کیوں وہ ان کو پتہ ہے کہ اس راستے پہ یہ راستہ کلیئر ہے، آ سکتے تھے تو صرف مسلمان آ سکتے تھے. اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑے، ایک بہت زبردست ویڈیو ہے قبول اسلام کی، اس میں اس کا کیپشن یہ ہے، میں آپ کو لنک بھیجوں گا. کیپشن یہ ہے کہ بہت بڑا ایتھیسٹ مسلمان کیوں ہوا. اچھا. تو میں نے اس کی پوری سٹوری سنی، اس میں بھی سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی کہ میں جاب کرتا تھا فائنانس کی، اور اس کے بعد میں قطر میں آیا تو اس کے ایک بہت بڑے ملٹی بلینئر بندے کے ہاں میں ہیڈ پوزیشن پہ آ گیا. میں 2-3 سال وہاں جاب کرتا رہا. تو اس کے بعد نا ایک دن مجھے میرے آنر نے کہا کہ آج نا کچھ جرمن 5-6 لڑکے جرمن وہ آ رہے ہیں مجھ سے ملنے، تو ڈنر پہ آپ بھی چلو. تو اس نے کہا میں نہیں جا سکتا. اس نے کہا نہیں، تمہارا جانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامک ماڈل آف جو معاشی نظام اور اسلامک ماڈل آف یہ مانیٹری سسٹم یہ انہوں نے بنایا ہے. اب اس پہ بھی میں بڑا حیران ہوا کہ کس کو اللہ نے بنوا دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اس نے وہ بنوایا، وہ تم سے ویٹ کروانا چاہتے ہیں کہ یو آر دا گرو اس وقت نا اس سسٹم کو اسٹڈی کرنے میں. تو اس کے الفاظ بڑے مزے کے ہیں ویڈیو میں. وہ گورا کہتا ہے کہ میں نے اپنے آنر سے کہا اٹس ربش. ہم بھی ہمارے اوپر بھی یہی وہ کہتے ہیں نا کہ ربش ان کے پاس ہے نہیں. اچھا، اس نے کہا ربش ہے نا تو تم میرے کہنے پہ ڈنر پہ آ جاؤ. وہ کہتا ہے جی کہ میں ڈنر پہ گیا، 9 مسلم ہیں، لیکن ان کی کتنی ان ڈیپتھ ریسرچ ہوگی. وہ جو سب سے بڑا مسئلہ کہ ہم نکال سکتے تھے اسلام سے، ہم نے نہیں نکالا. انہوں نے کہتا ہے کہ میرے سامنے وہ ماڈل پیش کیا، میں نے کاؤنٹر اعتراض کیے، آبجیکشنز کی. تو وہ کہتے ہیں کہ رات 2 بجے ایک وقت آیا، ان 9 مسلم جرمنز نے کہا کہ سو یو آر، اس نے کچھ پوچھا تو اس نے کہا گورے نے کہ میرے پاس اب کوئی سوال نہیں رہا جو میں کروں. تو انہوں نے کہا واٹ ڈو یو سے؟ اس نے کہا اٹس اے پرفیکٹ سسٹم. تو انہوں نے کہا دین وائی ڈونٹ یو ایمبریس اسلام. اور اس نے اس سسٹم کو ان سے کاؤنٹر کویشچن کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا. یہ میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا، بڑی کمال ویڈیو ہے. اس میں آگے اس نے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں 3 سال اس مسلمان کے پاس رہا، ایک دفعہ تو مجھے کہتا یہ اسلام ہے اور یہ قبول کر لے، تو مجھے افسوس نہیں جاتا کہ مجھے کلمہ بھی پڑھوایا تو کنہوں نے. تو وہ آپ والی بات آ گئی کہ یہ سسٹم کو بنا کے لاتا تو ان کو ہوتا نا کہ یار ہم رکاوٹ نہیں ہے، موٹر وے کھلی ہے، آگے بھی مجھے کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی.
شیخ عمران حسین نے اس پہ کتاب لکھی ہے درم اینڈ دینار. اچھا, میرے لیپ ٹاپ میں ہے, وہ بھی آپ کو بھیجوں گا کیونکہ آپ ریسرچ اورینٹیڈ ہیں. انہوں نے کہا, میں نے ان کے علاوہ کسی اسکالر سے نہیں سنا, انہوں نے کہا کہ جب یہ گولڈ سے یہ پیپر منی پہ آئے تھے تو ان کے الفاظ ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا اسکالر نہیں ہے کہ جو اس کو سمجھ کے دہائی دیتا. تو وہ دہائی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ دہائی یہ تھی کہ ہم 55 اسلامک ممالک کو, وہاں ہمارے علماء کو, انٹیلیجنشیا کو وہاں یہ ایک سمجھ لے کے ریسرچ پیپر دیتے کہ اللہ کا واسطہ ہے اس طرف نہ جاؤ, اور فور سائٹ کرتے ہوئے آگے ہم ان کے وہ ہاتھوں میں آ جائیں گے, تو آپ فور سائٹ کرتے ہوئے اپنے مانیٹری سسٹم علیحدہ کر لیں. تو آپ کا یہ جواب ہے کہ ان کو اس طرح کی کبھی کوئی چیز سامنے آنی ہی نہیں, نہ آئی ہے, تو وہ کیوں پھر اس کو کہیں جی کہ ہم وہ یعنی کلب, وہ تو بے تاج بادشاہ ہیں. تو سر بھائی سمبولزم کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ابھی کامن ویلتھ گیم میں جو ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس پہ ذرا کوئی روشنی تو ڈالیں سر ذرا. دیکھیں جی, ابھی تو انہوں نے اپنا ایجنڈا یہ دکھایا کہ ہمارا جو دین جہاں سے شروع ہوا تھا, یعنی موجودہ جیوز کا جو بگڑے ہوئے جیوز ہیں, ٹھیک ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بگڑے ہوئے جیوز کا جو موجودہ دین شروع ہوا تھا وہ بچھڑے کی پوجا سے ہوا تھا, جبکہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور. صحیح ہے. انہوں نے اب یہ دیکھا کہ ہم کیا اتنے, دیکھیں یہ بھی آپ کے پچھلے سوال کا بھی جواب ہے جی. انہوں نے یہ کامن ویلتھ والی گیم جو ہے, جو اس میں وہ جو کروایا ہے, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, وہ انہوں نے آج سے 15 سال پہلے 50 سال پہلے کیوں نہیں کیا ہوگا؟ میں بھی ناؤ از دا رائٹ ٹائم نا. اب وہ ہمیں اچھے طریقے سے, وہ جذباتی نہیں ہے. ہاں, اور کچھ میں اب آپ سے بات کریں, میں یہ فیل کر رہا ہوں شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم تو تمہیں ایسے ہی ماریں گے, کر لو جو کرنا. بالکل, شاید یہ چیز میں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے یہی اسیس کیا کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لو جی ہوں نیکسٹ فیز, وہ یعنی نیکسٹ فیز لا رہے ہیں نا کہ یہ اچیو ہو گیا, یہ سائڈ پہ ہے, اس کو تھریٹ بھی کوئی نہیں, اب اگلی بڑی چیز پہ آؤ. ٹھیک ہے, کرونا اچیو ہو گیا. کرونا کا مطلب پتہ کیا, میں نے جو کہنا شروع کیا تھا کہ ہم ایک انگلی کے اشارے پہ پوری دنیا کو ہالٹ کر سکتے ہیں. صحیح بات. اور میں جب دجالیت کو پڑھ رہا تھا اس سے پہلے عرصے سے, تو میں اکثر سوچتا تھا کہ دنیا کو یہ ایک دفعہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ بند کریں گے. تو میں سمجھتا تھا کہ یار ابھی 2018 ہے, 17 ہے, اور میرا خیال ہے کہ جب میں مر جاؤں گا, اگر اللہ نے مجھے کوئی 70 سال دی تو جاری بات ہے پھر میں 20, تو یہ پتہ نہیں 2070-75 میں جا کے کہیں یہ بٹن دبائیں گے. لیکن وہ تو ہماری زندگی میں اتنی سپیڈ سے ہو گیا. تو یہ جو کامن ویلتھ میں ہوا ہے, یہ بھی اس کی کرونا کی طرح کا ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ ابھی انہوں نے پوری دنیا سے نہیں, وہ تقریباً کامن ویلتھ گیم کے انڈر میرے خیال 70+ کچھ کنٹریز آتی ہیں, تو ان کے سامنے وہ جو ایک وہ انوگریشن سیریمنی کا ایک ٹیبلو ہوتا ہے, تو اس میں ایک اتنا جائنٹ انہوں نے بچھڑا بنایا, اور جتنے لوگ اس میں آئے ہیں ممالک کے, وہ جو اس کا اسپورٹس کا جو طائفہ ہوتا ہے اس کے جو ہیڈز ہیں, ان سب کو اس کے گرد گول دائرے میں بٹھایا, بالکل, اور انہوں نے اس کو سیدھا کروایا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا, میں نے تو اس کو جب دیکھا تو میں نے اس کو اسی کے ساتھ جوڑا, دجالیت کے ساتھ اور دجاجلہ کے ساتھ, کہ دے آر آل سیٹ, وہ ریڈی ہے, اور انہوں نے ابھی صرف 76 کنٹری سے منوایا ہے. آگے چل کے وہ 200 ممالک کو مجبور کریں گے کہ آپ ہماری اسی مائتھولوجی کے اوپر آپ کو بھی آنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, یہاں پہ میں نا اب جو کوشچن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے, کون سا کوشچن آپ کو امپورٹنٹ نہیں ہوتا؟ ایسی بات نہیں ہے, میں چونکہ نا کوشچن امپورٹنٹ صرف میرے اپنے پرسپیکٹیو سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ جانتا ہے میں جو بھی پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں نا, میں عوام کے لیے کر ہی نہیں رہا. میں اپنے ذہن کے کچھ مسائل تھے جو سال ڈیڑھ پہلے لے کے نکلا تھا, میں کہ لوگوں نے پوچھی ہے, اس بہانے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لوگوں کا ہو کہ نہ ہو. مجھے لگتا ہے میں نے لوگ سیدھے کام اور بگاڑے زیادہ ہوں گے. خیر, تیسر بھائی کیا لگتا ہے, انسان ہے یہ کوئی دیو قامت, کوئی جن ہے, کیا لگتا ہے؟ یہ کویشچن بہت زیادہ اس کے گرد گھومتا ہے. تو کچھ بڑے مشہور جو ریسرچرز ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ سسٹم ہے, جبکہ یہ کوئی اینٹیٹی نہیں ہے. لیکن جو حدیث جساسہ ہے وہ اس چیز کو ویسے ہی روٹ آؤٹ کر دیتی ہے. تھوڑا ایکسپلین کیجیے حدیث جساسہ, کافی لمبی حدیث ہے, سوری بتائیے. جی بس وہ یہی ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وائش پہ جاتے ہیں, اور وہ مہینہ اس طرح کچھ چلتے رہتے ہیں, وہ حدیث میں اس کا ڈیوریشن ہے, اور اچانک ان کا وہ جو اس کا جو بحری جہاز ہے وہ ایک طوفان کے اندر آتا ہے, اور اس کے بعد کسی ایک جزیرے پہ جا کے ان کو پھینک دیتا ہے. وہ جب اس جزیرے پہ جاتے ہیں تو الفاظ میں ہے کہ وہ کوئی عورت نما, یعنی کہ اس کی وہ اسپیشی کو بھی
وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے, اور اس کے آگے اور پیچھے سے بڑے لمبے لمبے بال ہیں, وہ چھپا ہوا جسم اس میں نا. تو وہ ان کو ملتا ہے اور وہ ان کو پوچھتے ہیں اس سے, تو وہ اس کو کہتا ہے کہ آگے ایک موناسٹری ہے, سمجھ لیں, مندر تو نہیں کہہ سکتے, اس طرح کی کوئی عبادت گاہ ہے, تو وہاں ایک شخص ہے وہ چین میں ہے. تو وہ اندر جاتے ہیں تو ایک دیو قامت قسم کا ایک انسان ہے کہ جو چینز میں بند ہے, اور وہ 3 سوالات پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے دریائے تبری کا پانی جو ہے وہ خشک ہوا کہ نہیں ہوا, فلاں چشمے جو ہیں وہ خشک ہوا کہ نہیں ہوا. اور جو پہلا سوال تھا اس کا وہ میں آرڈر سے ہٹ کے کر دیا, تو وہ اس کے بیسان کے جو ہے نا وہ کھجور ہیں وہ ابھی پھل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. پھر اس نے کہا کہ اچھا تم جس نبی کی بات کر رہے ہو تو ان کے درمیان وہ جنگ ہو گئی, وہ بڑی جنگ اور اس طرح. تو اس نے یہ 3 سوال پوچھے ہیں, وہ تو اس وقت کی جنگ تھی, اور یہ جو 3 سوال ہیں وہ اس وقت موجودہ دور کے ہیں. تو یہ اینٹیٹی واضح طور پر ہے. بہت اچھا ہوا کہ یہ سوال, اس کا جو بیسٹ کرکس ہو سکتا ہے نا وہ یہ ہے کہ سسٹم بن رہا ہے اس وقت, اور یہ سسٹم جب اپنے پینیکل پہ اور چوٹی پہ چلا جائے گا اور کنٹرول مکمل ہو جائے گا, تو پھر اس کے بعد وہ سسٹم بھی ایک, یعنی کہ 3 چیزوں کا یہ ایک ملغوبہ ہوگا. اوپر ایک دجال بیٹھا ہوگا, وہ ایک بالکل اینٹیٹی ہے, وہ کوئی سسٹم خالی نہیں ہے, اس کی وہ ایک آنکھ ہے, اور یہ کہتے ہیں جی نہیں وہ ایک آنکھ سے سب کو دیکھے گا, یعنی ایک ہی چھڑی سے آنکے گا. تو یہ بھی اس کا صحیح اس کی تعویل نہیں ہے. تو وہ ایک بندہ ہوگا, اور پلس اس کے نیچے جو ہے وہ سسٹم ہوگا, اور پلس اس کے ساتھ گروہ ہوگا. یہ اس کی بیسٹ ایگزامپل بنتی ہے. صحیح ہے, ایک شخص ہے اور اللہ شخص نہیں, اس سے تو جن لگ رہا ہے نا, انسان تو نہیں ہے, اینٹیٹی ہے, اینٹیٹی ہے. اس کے آنے سے پہلے ایک سسٹم بہت 95% یا 99% تیار ہوگا ورلڈ کو کنٹرول کا, پلس اس کے ساتھ ایک اور حدیث شریف ملا لے تو اس کی مدد کے لیے ایران اصفہان سے 70,000 جوز نکلیں گے. تو اس طرح اس کے ساتھ گرو بھی ہوگا. اور وہ جو میں نے شروع میں بات کی, دا پیٹر فلپس کی دا جائنٹس ہو ریلی رولز دا ورلڈ, تو وہ روتھشیلڈ بھی ہوگا اس میں. یہ تو ایک یعنی کہ یہ میں ایک تعویل کر رہا ہوں, آپ اس کو رد کر دیں, ٹھیک ہے, یہ تو میری ایک سوچ ہے نا. تو اس کے ساتھ روتھشیلڈ ہوگا, یا اس وقت اس جو خاندان کے 2-3 اور بڑے ہوں گے ایسے جیسے وہ پیٹر فلپ کی بک میں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 3 چیزیں مل کر, یعنی 2 چیزیں ملیں گی, اور اوپر تھرون پہ وہ بیٹھا ہوگا, اور اس کے بعد پھر وہ پورا اس کا وہ دور گزرے گا کہ پہلا سال 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا سال 1 ماہ کے برابر ہوگا, اور پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا, اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور 40 دن اس دنیا میں رہے گا, اور باقی جو دن ہے وہ جسٹ لائک آج کے 24 ٹائم جو ڈیوریشن اس کے مطابق ہوگی. تو یہ اس کا پورا ایک تعارف ہے. خالی سسٹم کہنا یہ میرا خیال ہے کہ وہ کنٹراڈکشن. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ نا ایک کوشچن میرے ذہن میں یہ آتا ہے تیسر بھائی, ٹھیک ہے ہمیں احادیث سے یہ بات پتہ چل رہی ہے, ٹھیک, ویسے مجھے اس پہ تھوڑا کنسرن ہے, میں نے ریسرچ کرنا ہے یہ تمیم داری صاحب کی حدیث کی صحت کیسی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کوئی کرتا, آیا کہ واقعی اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے پیچھے کیا ہے, یہ کویشچن ہے. اگر آپ کو کوئی نالج ہو تو ضرور اس بارے میں مجھے بتائیے گا کہ یہ بخاری کی ہے, مسلم کی ہے, کوئی متفق علیہ ہے, یا کچھ ایسا. نہیں, میرا بخاری مسلم کی تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں بالکل صحیح آپ نے کہا, میرا اپنا بھی جو سٹائل ہے وہ یہی ہے کہ میں سننے کے بعد وہ کئی لوگوں سے اس کی وہ اوریجنل بک سے دیکھ کے اور ان سے پوچھتا ہوں. لیکن اس کے بارے میں چونکہ یہ اتنی زبانیں زد عام اور اتنے اسکالرز نے کہا ہے, ایون دین یہ ٹیسٹیفائی کرنے سے باہر تو نہیں جاتی, کرنی چاہیے تھی مجھے, لیکن میں نے اس کو ٹیسٹیفائی نہیں کیا. ویسے بخاری میں تو پوری کتاب موجود ہے نا اینڈ آف ٹائمز کی, بخاری میں جی مسلم میں روایات ہیں, بخاری میں روایات ہیں, تو وہ بیسیکلی روایت تو بہت زیادہ ہیں. تو وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ عوام کے لیے اس میں سے چیزیں نکال کے تو اس کو صرف ایک شیپ دے کے تو پیش کر دیتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مجھے اصل میں کنسرن یہی رہتا ہے کیونکہ یہ نا یہ جو سٹوریز ہیں انورٹڈ کوماز میں سٹوریز کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں ان کو دل سے سٹوریز مانتا ہوں, سننے میں بہت فیسینیٹنگ لگتی ہے نا, اس لیے لوگ ان کو بہت زیادہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں تجسس رہنا چاہیے کہ اصل اس معاملے میں احادیث کون سی ہیں, ان کو ہم جا کے چلے مان لیا کہ یہ کوئی اینٹی ہے اور فزیکل فارم میں آئے گی. اب مجھے یہ بتائیں تیسر بھائی, کیا یہ سب جانتے ہیں یہ امریکنز, جوز, راسٹائل, راکر فیلرز کہ اس طرح کا کوئی آنا ہے, ادا ویلکم کرنا آستے سسٹم بنا کے رکھیے. ہم ایک تو ہمیں پتہ ہے نا کہ بھائی ایسا کچھ ہوگا, یہ لوگ جانتے ہیں یا یہ ویلکم کا کوئی انتظار کر رہے ہیں ان کا؟ ہاں, اس کی وجہ ہے نا کہ جو جوز ہیں ان کے اندر بھی تو ان کا مسایہ آنا ہے.
اچھا انہوں نے اپنی ایک اچھا اس میں جو ہمارے ریلیجس کو ہم تو حضرت عیسیٰ کو مان گئے نا مسیح, وہ نہیں تھے مانے, ان کا کوئی اور مسیح آنا ہے, وہ تو پازیٹیو اینٹی. بہت اچھی بات ہے. اس پہ تینوں جو یہ ڈیوائن ریلیجن ہے نا, ان کی اپنی اپنی میتھولوجیز ہے, وہ بھی میں لگے ہاتھ بڑی اختصار سے بتا دیتا ہوں. ہمارا تو آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. کرسچنس کا کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے, اور وہی جو کرسچینٹی ہے وہ اس سب کو لے کر تو اوپر آسمان پہ نا بالا خانے بن جائے. کرسچنز تو نہیں مانتے, کرسچنز کہاں مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کے, ہم مانتے ہیں. نہیں کرسچین مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد, کروسیفائیڈ مانتے ہیں, نہیں دوبارہ آمد کو مانتے ہیں ان میں. ہاں جی بالکل, ان میں یہ اس کا یہ بلیو ہے, ان کا یہ طبقہ ہے کہ جو مانتا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے. اچھا چلیں. اور اس کے بعد بالا خانے اوپر بن جائیں گے, وہ سارے کرسچنس کو اٹھا کے لے جائیں گے اوپر, اور یہ وہاں سے سمجھ لیں کہ کھڑکیاں بن جائیں گی, اور کھڑکیوں میں سے یہ کرسچن جو اس وقت دنیا کے ہوں گے وہ نیچے دیکھیں گے, اور باقی مسلمان جیو یہ جتنے لوگ بھی ہوں گے دنیا پہ یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے, اور وہ اوپر چلے جائیں گے, اور جب نیچے یہ سب لڑائی سے ختم ہو جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام لے کے نیچے آئیں گے, وہ ساری صفائی جو ہے وہ ڈیوائن ایک وجہ سے وہ صفائی ہو جائے گی, اور اس کے بعد صرف ہم ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, اور خوشحالی کا دورہ ہوگا. یہ ادھر بھی ہے, ٹھیک ہے, کہ یعنی ان کا بھی مسایہ آئے گا. نہیں وہ حضرت عیسیٰ کے ہی ریٹرن کو مسایہ. جی 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 ٹھیک ہے. یہ تو بہت عام سی جیوز کا مسایہ کون ہے؟ جیوز کا مسایہ جو اصل میں تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اسکرپچرز میں جا کے نا جو ہے, لیکن جو میں نے اپنے ریلیجیس اسکالر سے وہ پڑھا ہے, وہ سنا ہے, وہ یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ محل بنانے کے لیے کہا, تو جو جن ان کے لیے قرآن کی بھی آیت سے پتہ ہے, تو وہ ان کی بھی اسکرپچرز میں ہے, ہمارے اسکرپچرز میں بھی ہے, کہ وہ جنوں کو حکم دیا کہ بھئی تم یہ بڑے بڑے بہت لگن بہت ہی یعنی انسان نہیں بنا سکتے جیسا محل اور چیزیں وہ بنا رہے تھے. یہ ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. وہاں ہماری جو روایات ہیں اس میں سے جو آگے علم ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں حیرم ابیف نام کا ایک جن تھا جو سرکش تھا. تو یہ تو پہلے یہ تو پتہ ہے کہ اس کو سزا دی انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے, اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ عصا پکڑ کے کھڑے ہوئے, کئی سال کھڑے, انہیں پتہ نہیں جان نکال لی. یہ وہ گروہ تھا, ٹھیک ہے, حیرم ابیف اس کا نام, کام پہ لگے رہے تھے, وہ سرکش تھا, اس کو بھی سزا دی, اور اس کا جو گروپ تھا نا ان کو بھی سزا تھی, وہ ان کے اوپر نظر تھی. اچھا. تو یہ جو ان کا مسایہ جو آنا ہے وہ اس یعنی کہ اس جنوں میں سے یا اس حیرم ابیف میں سے وہ آگے سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک مسایہ آئے گا, اور وہ ان کی ورلڈ جو امپاورمنٹ ہے اس کو انشور کرے گا. مسلمانوں کی ورلڈ امپاورمنٹ ہوگی کیسے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے, امام مہدی آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور ہم اس کے بعد صرف جیوز کا آنے والا مسایہ اور جسے ہم دجال کہہ رہے ہیں ایک ہی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ہی بندے کے ڈفرنٹ نام ہم لوگ, وہ اس کو تو دجال نہیں کہتے نا, وہ ان کے لیے تو وہ ان کا مسیحا ہے, مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ نیگیٹو اینٹی. ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ اصل میں ان کا وہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اپنی عوام سے, صحیح ہے, اور وہ آئے گا تو وہ دجال ہوگا. اچھا, یہ اس کا کنیکشن جڑتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہوگا؟ نہیں وہ تو نہیں, وہ پازیٹیو کر, وہ یہی دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمارا جو مسایہ ہے وہ ان دونوں کے لیے نیگیٹو ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیوں کہ وہ ورلڈ امپاورمنٹ آف مسلمس کو انشور کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح عیسائیوں کا جو ہے وہ ان دونوں کے لیے, جیوز اور ہمارے لیے کیا ہو جائے گا کہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سارے مر جائیں, اور اس طرح تیسرے کا پھر ہم دونوں کو, یہ اس طرح کی ایک ٹرائی اینگل ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنا اپنا وہ اسکرپچر انہوں نے بنایا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کے سارے تحریف شدہ ہیں اور ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہے. اس طرح ان کے عوام بھی پھر یہی کہتے ہوں گے جی ہمارے بھی اسکرپچر سے ہے, تالمود سے ہے یا اس سے ہے, یا جو بھی انہوں نے کی. تالمود تو فقہ کی کتاب ہے ان کی. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ان کے اسکرپچرز میں سے جس سے بھی آیا وہ صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. سورہ کہف کیسے ہو سکتا ہے اس ٹاپک کو ہم یہاں سے سر چھوڑ جائیں؟ ٹھیک ہے. ویسے تو اس میں اتنے قصے ہیں, ایک ایک پہ مدلل پوڈ کاسٹ جو ہے نا کی جا سکتی ہے. مجھے بتائیں کیوں نبی پاک نے اس کا ہمیں تلاوت کا کہا دجال سے بچنے کے لیے؟ کیا ریلیشن بنتا ہے اس کا؟ سب سے اہم بات جو ہے نا اس سوال میں وہ یہ ہے کہ تلاوت کا مطلب کیا ہے. تلاوت کا مطلب جو 25 کروڑ عوام میں ہے نا, اسی نے سب سے زیادہ سب تو بڑا سے کام بگاڑا ہے. کیوں؟ تلاوت کا جو ثواب رہ گیا, جو مطلب ہے نا وہ ایک مطلب یہ ہے کہ ٹو فالو. کیا ہے؟ ٹو فالو. ٹو فالو. اب اس لحاظ سے آپ نے پڑھنی آج سے سورہ کہف, پھر دیکھیے گا کیا بنتا ہے. دوسری اس میں اہم بات,
میں وہ ابھی آنے سے پہلے نا میں بک ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ میں نے آپ کو وہ گفٹ کرنی تھی. چھوٹی سی بک ہے, اچھا مارکہ ایمان و مادیت, اچھا ندوی رحم اللہ کی. اچھا بس وہ پڑھ لے تو باقی چیزیں پڑھے نہ پڑھیں سمجھ آ جائے گی. اچھا اتنی کمال کتاب ہے. ٹھیک ہے. اس کے شروع میں پری فیس میں یا اس کے بالکل شروع کے پیجز میں پتہ کیا لکھا, بڑی کمال بات ہے. انہوں نے کہا کہ میں جب یہ سنا نوجوانی میں کہ 114 صورتوں میں سے ایک صورت ایسی ہے کہ جو نوع انسانی کے سب سے بڑی ڈسیپشن کے مقابلے میں کافی شافی ہے, تو میں یہ سوچتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ اس صورت کے اندر پھر کیا خزانے اور کیا علم کی گہرائی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس بات سے اب آپ پھر دوبارہ پڑھیں سورہ کہف کو, تو اب آپ کسی اور اینگل سے پڑھیں گے کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے کہا کہ 113 چھوڑ دی, اسی کو کیوں کہا کہ دجالیت کے لیے؟ تو اس کا مطلب اس کے اندر کچھ ایسے خزانے ہیں بالکل کہ دو دجالی جو دور میں سوچنے اور اس کے اوپر غور کرنے اور اس کے اوپر بڑے دیر تک فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو پہلا تعارف ہے سورہ کہف کا. ٹھیک ہے. اس میں جو بالکل آغاز میں ایک دو لفظ آئے ہیں نا, وہ اس پہ میرا حال ہے کہ شاید کم ہی ڈسکس ہوا. بتائیں. ایواجا کا لفظ اس میں بولا گیا. اب یہ ایک لفظ ہے پوری دجالیت کی کیمسٹری کو بیان کر گیا. میں کہتا ہوں میں جب اس کو سنا نا تو ایک وجد میں آ گیا میں. دیکھیے ایک ٹیڑھا پن ہے, جیسے ہمارے سامنے ایک ٹیبل پہ چیزیں پڑی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ یہ یہاں کوئی بھی چیز پین, یہ دیکھیں یہ پین ہے نا, یہ ٹیڑھا ہے نا, یہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے. یہ میں نے سیدھا کر دیا, یہ اب سیدھا ہے. ٹھیک ہے. اس ٹیڑھے پن کے لیے عربی میں کوئی اور ورڈ ہے. اچھا. اور ایواجا عین واو جیم جو ہے, اس سے جو ٹیڑھا پن آتا ہے یہ وہ ٹیڑھا پن ہے جو نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا. اوکے. تو یہ آیت کیا دکھائے گی آپ کو؟ بالکل فریب نہ کہاں پہنچے. ہاں صحیح ہے. اب آپ میری شروع والی بات پہ آئیں کہ دجال وہ ایسے کور کرے گا کہ وہ حق کو دیکھنا تقریباً مشکل ہی ہو جائے گا. صحیح ہے. اتنا ٹیڑھا کر دے گا حق کو کہ آپ باطل کو حق سمجھنے لگیں گے. یہ دجال کی ایک دور کی ایک بہت بڑی ایک وہ اس کی ٹریڈ مارک ہے. تو یہاں یہ صورت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ نے وہ کتاب اتاری ہے کہ جو کون سی, یہ جو آیات ہیں یہ کیا ہیں, یہ پھر وہ ٹیڑھا پن دکھائیں گی. جیسے اس کو بہت سمپلیفائی کر لیں کہ میں آپ بیٹھے ہیں, یہاں جمز ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. نظر آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے. نیکڈ آئی سے نہیں آ رہے, لیکن نظر آ جاتے ہیں. مائکروسکوپک اس سے وہ نظر آئیں گے. تو بس اس سے زیادہ سورہ کہف کی کیا تعریف کی جائے کہ اس کے اندر یہ جو ورڈ ہے اس ایک ورڈ کے اندر ہی. اچھا پھر یہ ایک اور بات ہے, وہ مفسرین کی یہ باتیں میں نوٹ کر کے لایا ہوں, بڑی کمال ہے. یہ تھوڑی تھوڑی لائنیں ہیں لیکن کمال ہے. یہ آیت میں آپ دیکھیں کہ توحید, رسالت, آخرت, ابلیس, قیامت, دجل کا لفظ یعنی ڈسیپشن, اور اس کے بعد پھر جو 3 واقعات ہیں, وہ 3 واقعات کس چیز کے ہیں؟ وہ 3 واقعات ٹرائل کے اوپر ہیں. آزمائش, فتنہ جسے کہتے ہیں, آزمائش یعنی ٹرائل پہ ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ 3 واقعات کیا ہیں؟ فتنہ ایمان, وہ 7 سلیپر جس کو کہتے ہیں, وہ کرسچنز کہتے ہیں, وہ کس پہ تھا؟ ٹرائل آیا بالکل ہے, ایمان چھوڑ کے نکل ہے آؤٹ لائرز. لیکن تھے کون وہ سپر ایلیٹ تھی. آپ سمجھیں کہ یہاں کے ڈیفنس کے یا پاکستان کے وزراء اعظم کے بچے. یہ کیسے پتا؟ یہ تو نہیں لکھا ہوا. کیا کہ وہ یہ تو انہوں نے تفاسیر میں ویسے نہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تفاسیر میں لکھا. یہ فتنہ ایمان ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا واقعہ ہے باغ والوں کا. وہ کیا ہے؟ فتنہ مال. ایک کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور ایک کے پاس وہ بہت ہی کم میڈیوکر لیول سے وہ لگ رہا ہے. تو وہ اس میں جب مال اس کے پاس بڑھوتری ہوئی تو اس نے وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرنے شروع کر دیے. آج آپ معاشرے میں بھی دیکھ لیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ تکبر بھی آ گیا اور وہ ایک گردن میں سریا بھی آ گیا, فتنہ مال بھی, اور دجالیت میں آگے چل کے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ فتنہ اقتدار ہے کہ ان کا ذوالقرنین کا بتایا کہ اقتدار میں آ کے بھی آپ ایسے بن سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو قرآن میں ریکوٹ کر رہے ہیں. تو جب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آ کے تو بندہ پھر آپ دیکھ لینا کہ وہ اب غزہ میں اقتدار جیوز کے پاس ہے تو وہ کیا حالات ہو رہے ہیں. یا وہ کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں, آپ سوڈان میں اس وقت چل رہا ہے, باقی جگہوں پہ چل رہا ہے. پیچھے کیا چیزیں ہیں؟ وہ پیچھے وہی چیزیں ہیں کہ جو ششی تھرور نے کہی تھی ایک BBC کے انٹرویو میں
یہ راجنیتی کے کھیل ہیں. یہ آپ کی اور میری پہنچ سے جب باہر ہے نا, وہاں جا کے یہ پلان ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا ایک فتنہ اقتدار ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. واقعے میں جو ایمان کا ٹرائل وہ تو آپ بھول گئے. کون سے والا؟ حضرت خضر والا. جی جی, وہ دکھ رہا ہے وہ بیسیکلی وہ تو ایک کیا کہتے ہیں, وہ ایک اور چیز ہے نا. وہ تو ایک نبی کے ذریعے ایک آپ سمجھ لیں کہ نبی پاک اس وقت کے جو نبی تھے ان کے ذریعے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو نظر آتا ہے نا اس پہ رہو گے تو پھر دجالیت میں پھنس جاؤ گے. مجھے اس سے پڑھ کے حوصلہ بڑا ہوتا ہے ویسے کہ یار ایک نبی بھی اگر کنفیوز ہو سکتا ہے نا. نبی کے بارے میں کنفیوز کا لفظ تو آپ نہیں بول سکتے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی سائنس کچھ اور ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی سائنس یہی تھی کہ جو دکھتا ہے اس کے اوپر جائیں گے تو پھر دجال کے زمانے میں اس کی جو آگ ہے وہ اصل میں جو اس کی جنت ہے وہ ہے کیا اصل میں, یہ وہ کو ریلیٹ کرے نا. بالکل صحیح کہ جو دکھتا ہے اس پہ جائیں گے تو دجال کے زمانے میں آپ کو ریڈ بٹوین دا لائن, صحیح بات ہے, بھیتر کیا چیز ہے ہمیں وہ سیکھنا ہوگی قرآن سے کو ریلیٹ ہوتے ہوئے. اور اگر آپ ریڈ بٹوین دا لائن نہیں کریں گے تو پھر آبویسلی آپ اس کی جنت کو قبول کریں گے اور وہ حقیقت میں اس کی دوزخ ہوگی. انڈیڈ سر. اور چلتے چلتے میں آپ کو نا سورہ کہف کے بارے میں ایک اور ون لائنر بڑا زبردست کسی مفسر کا بتاتا ہوں. وہ میں نے نوٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو سورہ کہف ہے یہ پورے قرآن پاک کے وسط میں کیوں آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہی بات مارکہ ایمان و مادیت میں ہے کہ جب آپ دنیا کو اپنے درمیان میں رکھیں اور اس کے اوپر اور اس کے نیچے آپ قرآن اور حدیث اور اس کے ذریعے آپ سمجھتے ہوئے ان چاری چیزوں کو اور دنیا کو برتیں تو پھر فبیہا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ نے مجھ سے شروع میں ایک ویلڈ اعتراض کیا نا کہ آپ نے کہا جی کہ یہ ساری چیزیں تو فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا بڑا سمپل جواب ہے کیا کہ اسلام تو روکتا ہی نہیں آپ کو رچ پرسن ہونے سے دنیا کا. کہیں بھی نہیں روکتا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پچھلی پوڈ کاسٹ اس میٹر وہی تھی نا. صحیح ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بھی بہت ہے. تو وہ سمجھ لے کہ وہ اس وقت کے کیا تھے, یعنی کہ وہ اتنی ریچسٹ موسٹ پرسن آن دا پلانٹ تھے. جیسے آج کل آپ ایسے آنکھیں کر کے دیکھتے ہیں جیف بیزوس کو, جیک ما کو, ان کو, ٹاٹا کو, تو کس نے روکا ہے. مسئلہ پھر وہی آ جائے گا نا کہ ہم اس رخ سے تو بات ہی نہیں کر رہے. اپنے نوجوان نسل کو ہم پرائمری میں یا مڈل میں یہ تو نہیں پڑھا رہے کہ بیٹا اٹھو اور تم نے جا کے جو ہے نا وہ نیسلے سے بڑی کمپنی بنانی ہے. کبھی سنا آپ نے؟ تو جب تک یہ چیزیں وہ دفن ہو گئی ہیں اور وہ ایک ہی رخ ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ دین میں بس اتنا بڑھ سکتے ہیں, جبکہ یہ سارا دین ہی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا بھی سب سے بہتر مانگی جا رہی ہے, تو کیا مانگنے سے مل جائے گی؟ میں چاہتا ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ آئی فون 7 کل 17 آئی فون 17 کل جیب میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. اس کے لیے بھی اتنی پاپڑ بیلیں گے. تو پھر جب آپ ربنا آتنا فی الدنیا کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب جادو کی چھڑی آ گئی. یہ کنسیپچل کلیئرنس نہیں ہو پا رہی ہماری نوجوان نسل کی. وہ جب جادو کی چھڑی نہیں آئی بلکہ آپ کے پاس ایک کی آ گئی کہ آپ اپنے ہی ریلیجس اسکرپچرز میں اور اپنے صحابہ کے اور باقی لوگوں کی زندگیوں کو پیچھے جا کے لک بیک کر کے پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ انڈانٹیڈ محنت ہے اور وہ سارے پیرامیٹرز ہیں. دعا اس جو ہے نا وہ بیسک بھی ہے اور نیسیسری بھی ہے, لیکن اس کے بعد ایک انڈانٹیڈ قسم کی محنت کی آپ کا ایک روڈ شروع ہوتا ہے. اس پہ نہیں آتی ہماری نسل. صحیح بات ہے. تو خالی سب سے بہتر مانگ لے, یعنی سب سے بہتر اگر آپ دنیا سے مانگتے ہیں تو اس میں پھر عبد الرحمن عوف جیسی اس وقت مجھے بھی رچ ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں بیسیکلی کہ جو آپ جیسے حضرات جب ہم سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ تو اس وقت بالکل ویلڈ کویشچن پوچھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری طرف سے اس کا جو جواب ہے وہ ویسا کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرنا بھول گئے ہیں اور اس کو آگے کو ریلیٹ کرنا بھول گئے ہیں کہ مجھے اگلے 2040 تک میں اپنی نوجوان نسل کو کیا بوسٹ اپ کر کے پیغام دینا ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب تک تو ایسر بھائی جو ہم نے بات چیت کی ہے نا وہ ہم نے صرف یہی کہا بھائی جان پٹری پہ کھڑے ہو, ٹرین آ رہی ہے, ہٹنے کا کوئی طریقہ نہیں بتا رہے ہم. کہاں میں سمجھا نہیں, سوری. وہ تو ہمیں ماری جا رہے ہیں, وہ تو ہمیں کنٹرول کیے جائیں. ہمارے اختیار میں کیا ہے, کیا ہم کیا کریں؟ پرابلم چلے آئیڈینٹیفائی ہو گئی نا, سلوشن بتائیں اس سارے سسٹم کا. تسی سارے مشکل سوال میرے واسطے رکھے ہوتے ہیں. نہیں میں اس کا بڑا آسان سا جواب ہے. اگر ہم اسے کہیں نا کہ دین اسلام کو ڈیفائن کرو, تعریف کرو, کوئی گورا پوچھ لے
اور کہے کہ ون ورڈ میں کرو اور کچھ نہیں کرنا, تو میں سارا وہ سیرت کو پڑھنے کے بعد اس کو ون ورڈ میں کہوں گا کہ ہمیں یہ نہ کہو کہ اسلام ہے, تو ہمیں کہو کہ یونٹی ہے, ون یونٹ ہے. ٹھیک, ہم جب تک یہ انفرادی کام نہیں ہوں گے, یہ بہت بڑا ایک اور مسکنسیپشن ہے. پاکستان میں کوئی انٹیلیجنشیا بیٹھ کے, یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, پاکستان اگر دنیا میں سب سے ٹاپ پہ بھی آ گیا نا, پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اچھا, یہ جس دن 57 اسلامی ملک ایک ذہن نہیں سوچیں گے, کیونکہ یہیں سے چلا ہے ریاست مدینہ, وہاں بعد میں جا کے نوز باللہ مہاجر انصار علیحدہ نہیں ہوئے. ہم کیا ہیں, ہم دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, اور پتہ نہیں اس کے بعد پھر یو جسٹ نیم اٹ اور جسٹ نیم اٹ, اور پھر وہ جو مونارکی ہے اس وقت عرب کنٹریز میں, تو وہ یہ سب علیحدہ علیحدہ ٹکڑیاں ہیں. تو ٹکڑیاں کبھی بھی کچھ نہیں کر پائیں گی انٹل اور انلیس یہ وہ جو امام مالک نے فرمایا تھا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی ویسی ہوگی جیسے پہلے حصے کی ہوگی. خلافت اللہ منہج النبوہ. تو جب تک ہم ون یونٹ ہو کے ایفرٹ نہیں کریں گے, تب تک پاکستان بھی خالی کر لے پھر پکڑا جائے گا, تب تک ایشین اسلامی کنٹری کر لیں پھر بھی پکڑے جائیں گے. یہ میری ایک سوچ ہے, بالکل غلط ہو سکتی ہے. تو اس کو کرنا تو تب ہی پڑے گا کہ جب آپ ایسی پوڈ کاسٹیں اور کریں گے. اور نہیں, انشاءاللہ ہم سر ضرور اس کو آگے, لیکن ہم بھی تو ایفرٹ کر رہے ہیں نا. بہت ساری چیزیں ہیں, کیونکہ پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرو. کتنے ہمارے بچے ہیں 16-17 سال کے بھی دیکھیں گے, وہ شاید پہلی دفعہ اس ورڈ کو سن کر جو ہے نا اس کے اصل مطلب کو سمجھنے لگیں گے. اور میرے خیال میں یہ چیز جو ہے نا وہ کنٹینیو ہمیں میرے خیال میں رکھنی چاہیے. میں ابھی بھی بہت سی چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزوں میں مبالغہ بہت زیادہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے. دیکھیں آپ نے پھر ایک مولویوں کی طرح ایک جنیرک بات کر دی. جنیرک نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ پن پوائنٹ ہو کہ بھی کہاں مبالغہ. نہیں, مبالغہ اب دیکھیں نا, یہی بات نا کہ جیسے ایک آنے والی بڑی نسل جو ہوتی ہے نا, پہلی نسل جو ہے, ہماری ہر چیز پہ تنقید, بے جا تنقید کرتی ہے. حالانکہ تنقید ان پہ کرنی چاہیے, انہوں نے ہمیں سکھایا نہیں ٹیکنالوجی کیسے یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم بھی اسی طرح سے نا بے جا آنے والی ہر ٹیکنالوجی پہ تنقید کے جو ہے نا وہ پہلے نکال لیتے ہیں. اب صرف اگزامپل کے طور پہ آپ نے پوچھا تو میں کرپٹو کی ہی بات میں کروں گا. ٹھیک ہے, کہ جتنی دیر میں ہم اس مصیبت سے باہر نکلتے ہیں نا کہ حلال ہے کہ حرام ہے, اتنی دیر میں نا دنیا اس سے فائدہ بھی لے جاتی ہے, امیر بھی ہو جاتی ہے, سب کچھ کر جاتی ہے. ہم ابھی تک اسی حلال حرام کی بحث میں پھنسے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, اللہ معاف کرے, میں کسی بھی طرح سیکولر سسٹم کا حامی نہیں ہوں, مگر میں یہ کہتا ہوں ہر چیز میں نہیں اس فلٹر کو گھسیڑ دینا چاہیے کہ آپ اسی بحث کے اندر ہمارا نوجوان پھنس جائے اور ہم پھر آگے جائیں نا. ہر چیز ہی دجالی فتنہ ہے, ہر چیز ہی کانسپریسی, ہر چیز کانسپریسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب ایک میں نائی کی دکان پہ بیٹھا تھا کچھ عرصہ پہلے, تو بابا جی گھنٹہ بول کے نا ٹک ٹاک یہودیوں کی سازش ہے. میں کہا تاڑے پر آچا انہوں نے بنایا یار. ٹھیک ہے, ہر چیز یہودی سازش نہیں ہوتی, کچھ ہماری حرام زدگیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم گرے ہوئے ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں تیسر بھائی کہ شاید یہ ساری کانسپریسیز نہ ہوتی تو ہم تو بڑے ہی جو ہے نا وہ فٹ ہوتے, بڑی ہم کمال پہ ہم کہیں پہنچے ہوتے. ٹھیک ہے, اور یہ جو فائنل جو آپ نے بات کی, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں لے ڈوبا ہے. مجھے نہیں پتا آپ سوچ میں ایک ہونے کی بات کریں کہ 1 یونٹ فزیکلی 1 یونٹ ہونے کی بات کریں. گلوبل ڈومیننس کا جو کانسیپٹ ہے, یہ میرے خیال میں سب سے, میں کیا کہوں, بڑے بڑے مولاناؤں نے کہا ہوا کہ جی گلوبل ڈومیننس ہماری بڑی ضروری ہے. یہ ناممکنات میں سے ہے, یہ نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے, وہ 54 پہنا دی, ایک ہی بھرا سی جڑا لڑ رہا سی ایران. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کسی میں کوئی غیرت نہیں آئی. اس نے چاہے پٹاخے بجائے یا کچھ بھی کیا, ہم میں کبھی یہ چیز نہیں آ سکتی اور نہ یہ کبھی آئے گی. آپ ایک گھر کے 4 فرد کو ایک پوائنٹ پہ نہیں اکٹھا کر سکتے. آپ دیوبند شیعہ ان سب کو ایک سوچ پہ نہیں لے کر آ سکتے. اور اب میں اس پوائنٹ پہ آیا ہوں کہ لے کے آنا بھی نہیں چاہیے, لے کے آنا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ ہمیں جو چیز سیکھنے کی ہے نا تیسر بھائی, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ڈفرینسز کو ریسپیکٹ کر کے اس کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم کہیں جی فلانا غلط ہے, فلانا غلط کوئی نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف ہمارا ایک دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے. جو سچ آپ کے لیے نا, آپ دل سے اگر اسے سچ مانیں تو وہ آپ کا سچ ہے, 100% سچ ہے. اگر میں اس سے ایگری نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا سچ جھوٹ ہے.
وہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے. ایک طرف سے 6 ہے, دوسری طرف سے 9 ہے. دس از وٹ آئی آلویز فیل کہ ہر چیز کے صرف آپ کو اگر نقصان نظر آ رہے ہیں دجالی سسٹم کے, تو وہ صرف نقصانات ہی نہیں ہیں بھائی. میں اس کو دوسرے اینگل سے 6 کو 9 دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں فائدے بھی ہیں. یہ دس از وٹ آئی ایم سیئنگ. ایگری؟ جی میں اس کے اوپر اپنا آپ کو ٹیک دے دیتا ہوں. دیکھیں جو آپ نے کہا نا کہ آپ کا سچ یا میرا سچ, بیسیکلی یہ تو ایک سمجھ لے کہ کوئی لاسٹ یعنی کہ لبرلزم جب بہت پروموٹ ہوا نا, یہ تب سے اٹھا ہے. اس کے بارے میں قرآن پاک نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 256 میں بڑی کلیئر کٹ بات کہہ دی ہے. ٹھیک ہے نا, میرا سٹانس وہی ہے. ٹھیک ہے. لا اکراہ فی الدین, وہ آیت کہتی ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. بے شک اللہ نے ہدایت اور گمراہی, ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ علیحدہ کا لفظ بولا جاتا ہے, لیکن ایک ترجمہ میں نے پڑھا وہ مجھے بہت ریزونیٹ کیا, وہ ترجمہ ہی میں بیان کروں گا, عمومی نہیں, کیونکہ عمومی ترجمے سے وہ بات اترتی نہیں دل میں. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے, بے شک اللہ پاک نے ہدایت اور گمراہی چھانٹ کر علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ رکھ دی, جس نے جہاں جا کے اٹھانا ہے جو اٹھا لے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. صحیح ہے. تو اس میں 57 ملک نہیں, اللہ نے کہا کہ یہ پوری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کوڈ آف لائف نے آنا ہے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف ہے, یہ مسند احمد کی, کہ اب یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ 8 ارب ہے تو یہ 8 ارب کے 8 ارب ایک دن کلمہ پڑھ لیں گے. یا انہوں نے کہا جو نہیں پڑھے گا نا تو اپنے گھروں میں وہ ڈومیننس کے انڈر ہوں گے. تو حدیث جو کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے ملک نہیں چھین لیں گے, میجورٹی تقریباً 90% مسلمان ہو جائے گی. میں ایک مثال کے طور سمجھانے کے لیے عرض کر, تو جو 10% رہیں گے وہ یورپ میں ہی رہیں گے, لیکن وہ آئیں گے اندر ڈومیننس. جیسے اس وقت ہم سمجھ لیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ یہودیت کے وہ جو مانیٹری سسٹم کی ڈومیننس میں زندگی سانس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ پاک نے یہ بات کہہ دی کہ وہ پڑی ہے ہدایت اور وہ پڑی ہے گمراہی. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ شاید یہ اتنا انٹر مکسڈ اپ ہے, اور معاشرے نے شاید کر دیا. ٹھیک ہے, معاشرہ کر دے, جدید دور بھی کر دے, لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ نہیں, کرسچن, جیوز, ہندو, یہ جو بھی ہدایت کو پانا چاہے تو اس میں اتنا ڈفرنس ہے کہ وہ جا کے وہیں جائے تو اٹھا لے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ روز سینکڑوں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں دیگر مذاہب سے بھی. تو یہ قرآن پاک کی آیت, یہ میرا سٹانس ہے. تو سم ہاؤ میں اس چیز سے یعنی کہ اس حد تک تو میں آپ سے ایگری نہیں کرتا کہ آپ کا سچ اور ہے میرا سچ اور ہے. یہ اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے. سچ ایک ہے, وہ یہ آیت کہہ رہی ہے, اور وہ اللہ نے مکس اپ نہیں رکھا. تو اس آیت کے ذیل میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. اگر آپ سچ سے دور ہیں تو آپ لا علمی یا کنفیوژن کی وجہ سے ہیں, تو اس کا حل کر لیجیے. جس مرضی مسلک میں ہو, میں بھی خود اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتا مسلک کو. میں کہتا ہوں قرآن کو ڈسکس کرو. وہ کہہ رہا ہے نہ تمہاری لا علمی میں روزے محشر کہوں گا او جی مجھے پتہ نہیں چلا, اور نہ تمہاری کنفیوژن کو میں کہوں گا کہ اچھا شاید میں سچ پہ تھا یا وہ سچ پہ تھا. نہیں, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور میرا الحمدللہ سٹانس یہی ہے کہ وہ فہد صاحب ہوں, وہ تیسر ہوں, وہ XYZ کوئی ہوں, وہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنی اپنی جگہ پہ قرآن کو بیڈ بک بنا کے اس کے اوپر یہ سچ کو ڈرائیو آؤٹ کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ وہ پہنچ جائے گا. اس کے بعد وہ جو جھوٹ پہ رہنا چاہتا ہے وہ رہے. اب آپ نہیں جانتے کہ قادیانی پاکستان میں کتنی تعداد میں ہے, تو اسی کو پھانس ہوٹا لے کے مارتے نہیں رہے, نہیں سمجھاتے ہیں نا, سمجھاتے ہیں. اب وہ والی بات یہاں آ گئی. ان کا جھوٹ ان کا سچ ان کا سچ ہے, ہمارا سچ ہمارے پاس. اس میٹر پہ میں جا ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں جن کا خیر شر پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں, یہ گلاس ہے, اسے کوئی گلاس کو کھوتا نہیں کوئی کہہ سکتا. یہ کوئی بات ہے ایسی. کچھ چیزیں بالکل ہی کلیئر ٹک ٹاک پہ مشہور ہونے کے لیے کہہ دے گا, چلو کہہ دے گا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے نا. مگر کچھ چیزیں جن کا خیر شر پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں کانٹیکسٹ سینسٹیو بھی ہوتی ہیں. اب اس میں دجالی سسٹم میں بہت ساری چیزیں ایسے جن کو اس فارم میں جو ہے نا پریزنٹ کیا جا سکتا ہے, جن کے 100% انڈرسٹینڈنگ آپ کو بھی نہیں ہوگی, 100% انڈرسٹینڈنگ مجھے بھی نہیں ہوگی, نہ تسی ٹیکنالوجی دے بندے دے نہ میں ہے گا. ٹھیک ہے نا. اس کانٹیکسٹ میں کہتا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں. یہ واقعی نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک سے کون ڈس ایگری کرنے کی جسارت کر سکتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں بھی یہ کیوں کریٹ ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہوگی, وہ خود اللہ اور اللہ کے رسول نے چھوڑی ہیں. مثال کے طور پہ دجال کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا, حدیث شریف ہے نا. اب کوئی کہے جی کہ وہ ایک ٹرالر لے کے چلے گا, اس میں 10 لاکھ روٹی ہوں گی,
تو وہ اس کو تعویل کریں گے, اس کو تعویل کرنے کی اجازت ہے. اور میں کہوں کہ نہیں, بیسیکلی فوڈس کے یعنی کہ وہ اس کے اوپر جو خوراک ہے, غذا پہ اس کا کنٹرول ملاد ہے. ٹھیک ہے, اصل میں آپ کی بات پہ میں 100% ایگری ہوں کہ اس پہ جھگڑا نہیں بنتا, اس پہ جھگڑا نہیں بن سکتا. یہ بھی میرا موقف. میں اگر اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یار ہو سکتا ہے یار یہ شاید اس بندے نے شاید اچھی نیت سے کچھ کر دیا ہو, ڈونلڈ ٹرمپ نے, تسی اودے چنگے کام نو بھی پھڑ کے نے اے وی نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کیا, جو بائیڈن وہ ویسے ہی میں ایک بات کر رہا ہوں, انہیں بھی بڑے بڑے پٹھے کام کرتے ہوں گے, میں کوئی اتنا کینلی فالو نہیں کرتا ان کی پالیٹکس کو. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. اور اس پہ ایگری جی, میں مانتا ہوں کہ روٹیوں کے پہاڑ کی جو اس نے ایکسپلینیشن دی ہے ایک اسکالر نے, وہ چونکہ خود دیکھے وہ باؤنڈ تو نہیں کیا گیا نا, بہت ساری چیزیں تیسر بھائی, کوئی ایک چیز نہیں ہے اس چیز کے اندر. دجال کی جتنی بھی دجال میں نہیں, ہمارے پورے اسکرپچرز میں ڈیبیٹ کے اوپر یہ مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں. ہاں, یہاں پہ میں آگے کہتا ہوں. اب میں کئی دفعہ علماء سے میں نے یہ کوشچن کیا اور مجھے اس کا جواب, عبداللہ نلوسی تھے یو کے سے اسکالر آئے تھے, انہوں نے مجھے اس بات کا بڑا پیارا جواب دیا. میں نے کہا جی ایک بندہ قرآن پاک دی ایک آیت کا مطلب یہ سمجھتا ہے, دوسرا یہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں نے سچے دل سے کوشش کی مگر دونوں مختلف نتائج پہ پہنچے. اب قیامت کے دن کیا یہ ہوگا اس کو پھینٹی پڑے اور اس کو نہ پڑے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مجھے ایک حدیث کوٹ کی, ریفرنس انہوں نے بھی نہیں دیا, کہا تھا بعد میں دوں گا. کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ دونوں نے کوشش تو بھائی ایک اچھے کام کے لیے کی نا, تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ ایک نیکی دے دے گا, جو صحیح پہ پہنچا اسے 2 دے دے گا. اجتہاد کے بارے میں ہو گیا, اس طرح کی بات ہو جائے گی. تو آپ بے فکر ہو جائیں, اگر ایک بندہ حق کا واقعی متلاشی ہو, ٹھیک ہے, پھر وہ کسی ایک انٹرپریٹیشن پہ پہنچتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے. کچھ ہم نے سر اپنی حرکتوں پہ تو بچنا نہیں ہے, ہم نے اللہ کی رحمت پہ ہی بچنا ہے, اور کیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہی بات ہے. تیسر بھائی بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ دوبارہ اس کی پھر ایک نشست کریں گے اور کچھ طوفانی سوال لے کر آئیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. جزاک اللہ.